ہم ہی کو کرنے ہوں گے۔ مثلا میں اس پر ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ میں اکثر دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا جو مثلا دنیا سے گفتگو کا اسلوب ہے، ہم ابھی تک، میں ایک یعنی توجہ دلانے کے لیے مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ابھی تک لوگوں سے گفتگو کا اسلوب پرانا ہے، مناظرے کا ہے، اور یہ دور اب نہیں رہا۔ ہم اپنے طلباء کو مناظرہ سکھاتے ہیں، مناظرے کا دور نہیں ہے، یہ بریفنگ کا دور ہے، وہ اسلوب بدل گیا ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے ماحول میں آج کی ضرورت یہ ہے کہ جتنی سادہ بات آپ کر سکیں گے، جتنے فطری لہجے میں آپ بات کر سکیں گے، یہ ہم اپنے طلباء کو نہیں سکھا رہے۔ میں جو کمی محسوس کرتا ہوں اپنے حلقے میں، ہمارا جو طالب علم فارغ ہوتا ہے دینی مدرسے سے، فاضل ہو کر باہر جاتا ہے، تو وہ ایک امام تو صحیح ہوتا ہے، اور مدرس بھی قرآن پاک کا اپنے ماحول سے داعی نہیں ہوتا، اور کمیونٹی رہنما جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اس گرد کے ماحول سے اسے شناسائی نہیں ہوتی، واقفیت نہیں ہوتی، اور ہم سکھاتے بھی نہیں ہیں اور ذوق بھی پیدا نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو میرے نزدیک ایک طالب علم کے طور پر جو اصل خلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے تقاضوں سے ہم آہنگی نہیں پیدا کر رہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، ہم اس طریقے پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بزرگوں نے ایک تو تھا طریقہ اختیار کیا تھا، یہ مثلا نصاب بنایا تھا یا سسٹم بنایا تھا، لیکن بزرگوں کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ انہوں نے پہلے بزرگوں سے کے دائرے میں رہ کر انہوں نے بھی نیا ایک نصاب اور ایک نیا، میں دوستوں سے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے تجدید کی ہے، ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب کی تجدید کا یہ پہلو سب پہلا ہے کہ انہوں نے پہلے ذخیرے پر قناعت نہیں کی، اس کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ پہلو بھی قابل توجہ ہے، اور آج کے اہل علم کو آج کے حالات کا سامنے رکھتے ہوئے جدید مسائل ہیں۔ میں ایک مثال دوں گا، میں ہمارے، بلکہ آپ حضرات زیادہ واقف ہوں گے ان سے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر فرحان نظامی، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنا ہے، میں یہاں وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فرحان نظامی لکھنؤ کے ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے ممتاز دانشوروں میں ہیں، آکسفورڈ میں ان کا سینٹر ہے، حضرت مولانا عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں سینٹر تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا ہمیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے لیکچر کی دعوت ملی کہ سود پر اسلام کا موقف کیا ہے، کہ ان کا کہ آپ لیکچر دیں اور ہم بتائیں کہ سود کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے۔ مغرب یونیورسٹی تھی۔ اب وہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ دن سوچتا رہا کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ اس کا ایک تو روایتی طریقہ ہے کہ اب اسلام کا موقف بیان کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دینا ہوگا، پھر احادیث پیش کرنا ہوں گی، پھر صحابہ اکرام کے اقوال آئیں گے، پھر ائمہ اربعہ اور حنفی فقی مذہب یہ کہتا ہے، مالکی یہ کہتا ہے، پھر زیادہ سے زیادہ غزالی تک آ جائیں گے، پھر رشد کی بات کر دیں گے، شاہ ولی اللہ کی بات کر دیں گے، حوالے دے کر وہ یہ ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں، صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ ایک تو طریقہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے سوچا ایک تو جو روایتی طریقہ وہ یہ ہے، کہتے میں تو اپنے آپ کو تسلی دے لوں گا کہ میں نے موقف بیان کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنا میسج نہیں کنوے کر سکوں گا، موقف بھی ہم بیان کر دوں گا، میسج کنوے نہیں ہوگا، ان کی فریکوینسی اور ہے، میں کسی اور فریکوینسی سے بات کر رہا ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا، میں نے ایک نئی تکنیک اختیار کی، میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ آج کی جو جدید معیشت کے جدید ماہرین ہیں، آج کے جو آج کی جدید ترین تحقیق ہے سود پر، کہ سود نے معیشت میں کیا کیا نقصانات کیے، عالمی معیشت میں، لوکل معیشت میں سود کے نقصانات کا پہلو زیادہ ہے یا فوائد کا پہلو زیادہ ہے، اور اس پر تو آج کے ماہرین معیشت متفق ہے کہ سود میں نقصانات اسمہما اکبر من نفعہما، آج اس پہ متفق ہیں سارے کہ سود کا نقصان سود کے نفع سے، نفع محدود ہے، نقصان اس کا پورے عالم میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو اسٹڈی کیا، تو آج کے ماہرین نے سود پہ بات کی اور اس کی نقصانات منگوائے کہ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، وہ سارا اسٹڈی کر کے میں نے ایک پیپر تیار کیا، اور ساری بحث کر کے
کہ آج سود کے بارے میں آج کی جدید ترین تحقیق اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کا انسانی سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اور یہ نقصانات ہیں۔ اور اب وہ واپسی کی بات سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک تعمیر حیات میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، ورلڈ بینک کے کسی سابق چیئرمین کا ایک انٹرویو چھپا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ سود کے مسئلے کا اصل حل یہ ہے کہ شرح سود کم سے کم کی جائے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب کم سے کم کی حد کیا ہے؟ اس نے کہا 0۔ یہ میں نے تعمیر حیات میں پڑھا، میں نے اس کو نقل بھی کیا کہ ایک ورلڈ بینک کا کوئی سابق صدر تھا، اس سے انٹرویو کیا کہ سود کے مسئلے کا حل کرنے کا شرح سود کم سے کم کی جائے، ان کا آخری حد ان کا 0۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری اسٹڈی کر کے ساری جدید ریسرچ کو اس کو ایک پیپر پہ لایا، اور میں نے آخر میں قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ دیا کہ یہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور جناب نبی کریم کی ایک حدیث کوٹ کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنا میسج کنوے کرنے میں کامیاب ہوا اور لوگ سمجھے کہ اسلام کا موقف کیا ہے۔ بس میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے جو تقاضے ہیں، آج کی جو جدید اسلوب ہے، آج کی جو تکنیک ہے، وسائل ذرائع کی بات بھی ہے، تو جب تک ہم یہ بطور داعی کے دنیا کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے یہ ضروریات کا لحاظ نہیں کریں گے، شاید ہم اپنی بات پوری نہ کر سکیں۔ اور یہ ہماری مجھے جو محسوس ہوتا ہے سب سے بڑا خلا ہے جس کو ہم اپنے اداروں میں پورا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ذرائع ممکن اختیار کرنے چاہیے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے